سڈنی حملہ آور پر اسرائیلی بھارتی اور افغان میڈیا کی فیک فیکٹری سرگرم. آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کی شناخت نوید اکرم کے نام سے بتائی. اسرائیلی بھارتی افغان میڈیا نے شک رکھنے والے شیخ نوید کی سوشل میڈیا پر اپیل. کہا عوام اسرائیلی بھارتی اور افغان میڈیا کے گمراہ کن پروپیگنڈے میں نہ آئے. 3 ملکوں کا میڈیا میری تصویر دکھا کر جھوٹ پھیلا رہا ہے. آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ، 12 افراد ہلاک، بچوں سمیت 29 زخمی. زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل، حالت تشویشناک. جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار. فائرنگ یہودی تہوار کی تقریب کے دوران کی گئی. آسٹریلوی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا. مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے. سیکیورٹی اداروں کا نوید کے گھر پر چھاپا، حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد. ایک حملہ آور پر قابو پانے والا بہادر شہری مسلمان نکلا. 2 بچوں کے باپ احمد الاحمد نے حملہ آور سے اسلحہ چھینا. صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی آسٹریلیا میں واقعے کی مذمت. اور خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ. 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 13 خوارج مارے گئے. سیکیورٹی فورسز کا محمد میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج ہلاک. بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک. علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن جاری. سڈنی میں جان خطرے میں ڈال کر دہشت گرد پر جھپٹنے والا مسلمان ہیرو بن گیا. آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانی نے پریس کانفرنس میں کہا، آج ہم نے ایک غیر معمولی منظر دیکھا. لوگ اجنبیوں کی مدد کے لیے خطرے کی طرف دوڑے. احمد الاحمد کی بہادری نے قیمتی جانیں بچائیں. احمد نے حملہ آور پر قابو پا کر اس سے اسلحہ چھینا. احمد الاحمد فروٹ شاپ کا مالک اور 2 بچوں کا باپ ہے. حملہ آور پر قابو پانے کے دوران احمد کو بائیں کندھے اور بازو پر 2 گولیاں لگیں. اس کو دوسرے حملہ آور نے پل پر سے نشانہ بنایا. سرجری کر دی گئی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے. ایس ایچ او خاران قاسم خان کو شہید کرنے والے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ٹیم کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس. کہا، دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں. دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت سے سپورٹ ملتی ہے. ایک گرفتار دہشت گرد نے افغانستان سے ٹریننگ لینے کا اعتراف کیا. ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں. دہشت گرد پولیس افسر کو اغوا کرنا چاہتے تھے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا، بیرون ملک موجود دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے، انٹرپول سے رابطہ کریں گے. رواں سال 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. آپریشنز کے دوران 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے. پی ایس ایل 11 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا. فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا. 20 تاریخ کو پاکستان میں پی ایس ایل کا روڈ شو ہوگا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ کے روڈ شو میں گفتگو. کہا، اس بار فیصل آباد میں بھی پی ایس ایل کے میچز ہوں گے. ایونٹ کے بعد کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم گرائیں گے اور لاہور سے اچھا اسٹیڈیم بنائیں گے. انٹرنیشنل میچز میں کامیابی کی بڑی وجہ پی ایس ایل کی ٹریننگ ہے. قومی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا پی ایس ایل روڈ شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، سپر لیگ سے پریشر میں کھیلنا سیکھا. سائم ایوب بولے، پی ایس ایل کے ذریعے بڑے پلیئرز کو دیکھ کر اپنی غلطیوں پر کام کیا. ابرار احمد نے بتایا، کپتان پاور پلے میں بالنگ دے کر پریشر دیتے ہیں. گھر میں ابو شادی کا پریشر دیتے تھے. پہلی بار مجھے کراچی کنگز نے صلاحیتیں آزمانے کا موقع دیا. نیو یارک میں پہلی بار ایچ بی ایل پی ایس ایل سپر لیگ کا روڈ شو. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، سابق کپتان وسیم اکرم، رمیز راجہ، ٹیسٹ کپتان شان مسعود، T20 کپتان سلمان علی آغا، سعود شکیل، سائم ایوب، فہیم اشرف اور ابرار احمد کی شرکت. تقریب سے خطاب میں پاکستان میں امریکی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا، پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہا ہے. سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا، کرکٹ کی بات آتے ہی شائقین کا جنون بڑھ جاتا ہے. پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کی شناخت بن چکی ہے.
لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم نے کہا پی ایس ایل میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دیے جا رہے ہیں، پی ایس ایل کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے۔ رمیز راجہ بولے پی ایس ایل نوجوان کرکٹرز کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ لاہور میں بیوی اور بیٹی کے قتل میں ملوث ڈی ایس پی نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس تفتیش میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے 10 مرلے کا پلاٹ قتل کی وجہ بنا۔ ملزم ڈی ایس پی عثمان حیدر نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ عثمان حیدر نے پہلی بیوی کے نام 10 مرلہ پلاٹ خرید رکھا تھا۔ ملزم نے پلاٹ واپس لے کر بیچ دیا اور رقم استعمال کر لی، جس پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ ملزم نے بیان دیا کہ پلاٹ کی رقم بھائی کی شادی کے لیے استعمال کی۔ ملزم نے چھری کے وار سے بیوی اور بیٹی کو قتل کیا۔ ملزم نے بیوی کی لاش شیخو پورہ ٹول پلازا اور بیٹی کی لاش کہنا نالے میں پھینکی۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مفرور ملزم شمریز پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ٹھنڈیانی روڈ پر چھاپے کے دوران ملزم شمریز مقابلے میں مارا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ملزم ڈاکٹر وردہ قتل کیس سے قبل بھی قتل کے مقدمے میں مفرور تھا۔ پولیس نے ٹھنڈیانی میں چھاپا مارا تو ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس پر فائرنگ کی۔ ڈاکٹر وردہ کو اس کی سہیلی ردا نے ملزمان کی مدد سے قتل کروایا تھا۔ ڈاکٹر وردہ کو 4 دسمبر کو اغوا کیا گیا۔ 5 روز بعد ٹھنڈیانی سے اس کی لاش ملی تھی۔ ملک کی بات ہو، اس مٹی کی بات ہو تو ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہم سب سرخرو ہوں گے، ملک ترقی کرے گا، اندھیرے دور ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں جیت تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ہماری افواج نے پاکستان کو اعزاز بخشا، موقع دیا ہم پاکستانی ہونے پر فخر کر سکے۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا فیض حمید کو سزا ادارے میں خود احتسابی کا ثبوت ہے۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بھرپور فائدے اٹھائے۔ فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا تھا اب سب کا احتساب ہوگا۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا پاک فوج نے انتہائی طاقتور شخص کو احتساب کے عمل سے گزارا۔ بہت بار احتساب کی بات سنی تھی لیکن ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مجھے مشورے نہ دیں، ہماری تربیت بانی پی ٹی آئی نے کی، انہی کی سنیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو نیچے لے کر جا رہے ہیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس سب سے کرپٹ ہے۔ پورے پاکستان میں پنجاب سب سے نیچے ہے۔ صرف پنجاب کا نہیں، مرکز کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی۔ سستی اور معیاری اشیاء کا حصول پنجاب کے عوام کا حق ہے۔ سہولت بازار اتھارٹی نے اشیاء کی سستے داموں فراہمی یقینی بنا کر قابل قدر عوامی خدمت سر انجام دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے عالمی سرٹیفیکیشن پر اظہار مسرت اور مبارکباد۔ کہا پنجاب میں سستی روٹی اور سستا آٹا عوام کے لیے احساس کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں سے متعلق اجلاس۔ 200 ملین امریکی ڈالر مالیت کے منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا غیر ملکی مالی معاونت سے جاری تمام منصوبے مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا مریم نواز کا ویژن پنجاب کو جدید دنیا کا مثالی صوبہ بنانا ہے۔ پاکستان نے پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں بائنانس STX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ کرپٹو صارفین ہیں۔ پاکستان کا شمار کرپٹو اپنانے والے 3 ممالک میں ہوتا ہے۔ IMF کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش۔ IMF کا کہنا ہے بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں پروگرام کی رقم کم ہے۔ صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے۔
फंड के बजट में इमदादी प्रोग्राम्स पर इखराजात में 20% इजाफा शामिल है। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 रुपए की जाएगी। IMF ने कहा है रियल स्टेट एजेंट्स, कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार करने वाले भी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के दायरे में आएंगे। कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट करके मार्च 2026 तक जारी की जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का निजाम मुअस्सर बनाने से माली निजाम बेहतर होगा। टीम का बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित होता है बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। नाकारा तैयारों बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा किया गया। सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर प्रोपेगेंडा जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत, अस्करी परेड्स दिखाई। वाज़ेह रहे ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। अमेरिका के इनखला के वक्त $7.1 अरब के हथियार और फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाल और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। बलोचिस्तान खुश्क साली की लपेट में। क्वेटा, रख्शान और मकरान डिवीजन में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होने लगी। माहिरीन क्वेटा में तेहरान जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। गवादर को पानी की शदीद किल्लत का सामना। तशवीशनाक सूरत हाल पर जमींदार परेशान। पानी की किल्लत और खुराक की कमी से जानवरों की अमवात। चमन और गिरदो नवाह में डैम खुश्क। कराची के इलाके माड़ीपुर के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहा। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार करके ट्रेलर तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रेस लगाते हुए आ रहे थे। कराची में माजूर अफराद के लिए अहम शाहराहों पर खुसूसी रैंप बनाने का आगाज। अब्दुल्ला हारून रोड पर माजूर अफराद के लिए रैंप का इफ्तिताह। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने कहा 3 तलवार चौरंगी पर भी माजूर अफराद के लिए रैंप का काम शुरू कर दिया। अगला हदफ नुमाइश चौरंगी और शाराए फैसल है। मुल्क भर में साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। और कराची सी व्यू डिफेंस फेज 8 पर हाफ मैराथन का इनेकाद। 2000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैराथन में एथलीट्स, शोबिज़ स्टार्स और गैर मुल्की भी शरीक हुए।